پاکستان تحریک انصاف، جس میں کہ ہم نے ہمیشہ قانون کی حکمرانی کی بات کی ہے، اس کو ہر طرح سے ہم نے اپنا ایک قبلہ بنایا ہے، سیاسی قبلہ بنایا ہے، جس میں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی ملک ترقی نہیں کر سکتا جب اس کی آزاد عدلیہ نہ ہو اور قانون کی حکمرانی نہ ہو۔ اب دو کیسز ہیں، ایک جو کہ توشہ خانہ کا ہے، جس کے بارے میں کل اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنی ایک ڈیٹیل ججمنٹ دی، جس میں کہ یہ صاف پتہ چلا کہ خان صاحب پہ یہ کیس بنتا ہی نہیں تھا، اور جس طریقے سے اس کیس کو چلایا گیا، جس طریقے سے ان کو قصوروار ٹھہرانے کی کوشش کی گئی، وہ سب چیزیں اب عیاں ہو گئی ہیں کہ وہ بالکل ایک جھوٹ پہ مبنی ایک کیس تھا اور سیاسی بنیادوں پر ان پہ یہ کیس لگایا گیا تھا۔ اس کے علاوہ جو القادر پہ آپ آ جائیں، وہ ججمنٹ جس کے یہ وہ والا کیس ہے جبکہ 9 مئی کو خان صاحب کو اٹھایا گیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کی پریمیسز سے، اور یہ وہی کیس ہے جس میں کہ خان صاحب پہ ابھی جس کا کہ فیصلہ اناؤنس نہیں ہو رہا۔ کیوں نہیں ہو رہا؟ یہ ہمیں اس کی بہت تشویش ہے کہ اس کی ججمنٹ فوراً آنی چاہیے۔ کس چیز کا انتظار ہو رہا ہے؟ مختلف چیمگوئیاں ہو رہی ہیں، اس میں یہ ایک ایسا کلاسک کیس ہے جس میں کہ آپ بنیادی طور پر سوشل ورک کو سزا دیں گے۔ خان صاحب کو سزا نہیں ہے، یہ اس ملک میں ہر اس شخص کے لیے سزا ہے جو کہ کوئی اچھا کام کرے گا، جو کہ فلاحی کام کرے گا، غریب لوگوں کے لیے کرے گا۔ اور یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے، عمران خان کا یہ پوری زندگی کا ان کا وہ رہا ہے، جس میں کہ انہوں نے شوکت خانم اسپتال بنایا، جس میں انہوں نے نمل یونیورسٹی بنائی، جس میں انہوں نے یہ پھر تیسری اپنے دور، اچھا یہ جب کر رہے تھے اس وقت وہ حکومت میں نہیں تھے، انہوں نے اپنی پاپولیرٹی کو، اپنے نام کو انکیش عوام کے لیے کیا، ان غریب لوگوں کے لیے کیا جو کہ لاکھوں روپے، کروڑوں روپے کا علاج کینسر جیسا موذی مرض سے نہیں کرا سکتے تھے۔ اس کے علاوہ یونیورسٹی بھی بنائی۔ تو یہ جو القادر یونیورسٹی تھی جس میں کہ خان صاحب اور بشرا بی بی ٹرسٹیز ہیں، جس میں کہ ایک پیسے کا یہ ثابت نہیں ہو سکا کہ ایک پیسہ بھی ان کو ملا ہو، نہ مل سکتا ہے، کیونکہ ٹرسٹ ایک ایسی چیز ہے جس میں کہ کوئی آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس کی سزا دی جا رہی ہے پاکستان کے ان مخیر حضرات کو، یا وہ لوگ جو اپنے اچھے نام کو استعمال کر سکتے ہیں ایک فلاحی کام میں، اس کے لیے ان کو سزا دی جا رہی ہے کہ انہوں نے یہ اچھا کام کیوں کیا، اور پاکستان میں آئندہ کوئی اس چیز کی ضرورت نہ کرے کہ وہ کوئی فلاحی کام کر سکے جس سے کہ غریبوں کے لیے کوئی مواقع پیدا ہو سکے۔ دیکھیں یہ چیزیں ہر جگہ ڈسکس ہوتی ہیں، تاریخ بڑی تلخ ہوتی ہے جب آپ اس طرح کے فیصلے، آپ اس طرح کے عدالتوں کو اس طرح سے فیصلے کرائیں گے، اور جس طرح سے ہو رہے ہیں، ڈیو پروسیس نہیں مل رہا۔ ہمارا جو المیہ ہے، ہم جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں، جو بھی ہم نے گفتگو کی ہے، پاکستان تحریک انصاف کسی سے کوئی وہ نہیں مانگ رہی ہے کہ جی آپ ہمیں رعایت دیں، یا آپ ہمیں بغیر کسی چیز کے آپ ہمیں کوئی بھیک مانگ رہے ہیں کہ ہمیں آپ رہا کر دیں۔ ہم جو کہہ رہے ہیں کہ جو عدالتیں ہیں اس میں ہمیں ڈیو پروسیس ملنا چاہیے، جو طریقہ کار ہے مقدموں کو آگے لے جانے کا، ان کو مکمل کیا جائے۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ قانون کو ایک سائڈ پہ رکھیں اور طے یہ کر لیں کہ جی شخص کو سزا دینی ہے۔ اب کیسے کرنی ہے؟ چاہے آپ قانون، ضابطوں، ایتھکس، کوئی بھی چیز ہے اس پہ پھلانگتے ہوئے، اس کو رونتے ہوئے آپ جائیں گے، اور آپ جو ہے تو انصاف اس طرح سے دیں گے جس کو کہ انصاف کہنا بھی وہ ہے گالی ہے۔ تو اس طرح جو ہے تو ملک نہیں اس میں استحکام آ سکتا۔ ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کا لیڈر، ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت، اس کو آپ نے دیوار سے لگایا ہوا ہے، اور یہ جو جعلی حکومت ہے، انہوں نے کبھی یہ اڑان کا پروگرام دیتے ہیں، یہ سارا فراڈ ہے، بالکل فراڈ ہے، کیونکہ یہ وہی احسن اقبال ہے جس نے کہ وہ کبھی 2010 کا ویژن دیا، تو کبھی 2025 کا ویژن دیا، تو ابھی 2030 کا ویژن دے رہا ہے۔ ساری یہ کھوکھلے نعرے ہیں، یہ کھوکھلا پروگرام ہے جس کو کہ یہ دن رات آ کے اور ٹی وی پہ آ کے لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں۔ اکانومی بالکل ٹھیک نہیں ہے، گروتھ زیرو ہے،
اور جو فائنانس منسٹر کل جو انہوں نے فائنانس کمیٹی میں کہا کہ جی وہ گروتھ کرنے نہیں دیں گے کیونکہ وہ نہیں سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو اسٹیبلائزیشن چاہیے، آپ کو زیرو گروتھ ہے. آپ جو ہے آئی ایم ایف کے پروگرام کو ایک طرف چل رہا ہے اور ایک انڈیپینڈنٹ آپ نے پروگرام چل رہی ہے. یہ صرف دھوکہ دینے کے لیے، یہ ہوگا نہیں ان سے، نہ یہ کر سکتے ہیں کیونکہ جو زمینی حقائق ہیں وہ بالکل مختلف ہیں. لوگ مہنگائی سے ان کی کمر ٹوٹ گئی ہے. مہنگائی نے ہر چیز کو بالکل پاکستان میں وہ غریب لوگوں کو، مڈل کلاس لوگوں کو، کتنے لوگ ہیں جو کہ پاورٹی میں چلے گئے ہیں. اسی طرح ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں، معیشت جڑی ہوئی ہے سیاسی استحکام سے. سیاسی استحکام کیسے آئے گا؟ جب انصاف ہوگا اور آپ ایسے سیاسی مقدمات بنا کر اور ایک پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو آپ نہیں ختم کر سکتے ہیں. لوگوں کے دلوں سے کوئی نہیں نکال سکتا عمران خان کو. تو یہ ساری چیزیں سمجھنی چاہیے اور حکومت کو چاہیے کہ وہ ایک قبضہ کیا ہوا ہے اس نے، وہ اس قسم کی اس کو عوام کی پذیرائی حاصل نہیں ہے. 2 3 4 مہینوں کی یہ مہمان حکومت ہے. ان سے نہ تو اصلاحات ہوں گی کیونکہ ان کے پاس پبلک سپورٹ نہیں ہے، نہ ان کی نیتیں ٹھیک ہیں. یہ آئے ہیں اپنے کیسز معاف کروا دیے انہوں نے، نیب کی بھی امینڈمنٹس کر دیں، الیکشن کا جو وہ تھے الیکشن ایکٹ تھا اس میں بھی تبدیلیاں کر دیں، اور ملک کو جو ہے تو وہ بالکل ایک ایسے اس پہ لے آئے ہیں جس میں کہ ہم بالکل مفلوج ہو کے رہ گئے ہیں. بہت ایک ایک کر کے آپ آپس میں ڈیسائیڈ کر لیں سوال کس نے کرنا ہے. ہم ساروں کے پاس آپ کو کیا لگتا ہے کہ اسپیکر سے رابطے کے باوجود معاملہ کہاں پر رکا ہے؟ حکومت کیوں ریلیکٹنٹ ہے آپ کو اجازت دینے؟ یہ بڑا اچھا سوال ہے، یہ ضرور ان سے حکومت کی سائڈ سے پوچھے گا. دیکھیں ہم نے وہ بڑا کلیئر کہا ہے ہمارا موقف. میں ایک سیکنڈ جی، ہمارا بڑا کلیئر موقف ہے پاکستان تحریک انصاف اور ہماری جو ایلائز ہیں کہ ہمیں وزیر اعظم عمران خان صاحب کے پاس انفیٹرڈ انہنڈرڈ ایکسیس چاہیے. ابھی تک وہ یا پورا نہیں کر سکتے ہیں تو پھر یہ سوالیہ نشان حکومت پہ ہے اور ان کے ارادوں پہ ہے. سنے جا رہے ہیں تیسرا جو 8 فروری کی ڈکیتی ہوئی ہے اس کے اوپر اس طریقے سے بات نہیں ہو رہی. دوسرا یہ بتا دیں کہیں یہ تو ایسا تو نہیں ہے کیا اس ڈر کے مارے کہ کہیں RTS کی بات کی اس کے بدلے میں نہ کی جائے، یہ مسئلہ تو نہیں ہے. دوسرا اس آزادی کو آپ کیسے سمجھتے ہیں جہاں پہ 1 ماہ پہلے یہاں پہ چھاپے پڑ رہے تھے، آج صورتحال انٹائر ڈفرنٹ ہے. آپ نے کہا کوئی ڈیل نہیں ہو رہی، ڈیل بھی نہیں ہو رہی، یہ ڈیل بھی نہیں ہے اور ڈیل بھی نہیں ہے، کیا کہتے ہیں؟ بڑا اچھا سوال ہے. میں اس لیے مسکرایا آپ کے سوال پہ. آپ نے بات کی کہ 8 فروری پہ جو ڈکیتی ہوئی ہے ہمارے خلاف، بالکل ہوئی ہے. تو جو دھوبی پٹکار ان کا نکلا تھا، عوام نے نکالا تھا، وہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے خود یہ 2 مطالبات سامنے رکھے ہیں. باقی ساری چیزیں اس کے بعد آئیں گی. سوال یہ ہے کہ ایک سوال شبلی فراز صاحب سے ہے، شیراز میں نام نیوز سے ہوں. بانی چیئرمین کی جب سے وہ قید میں گئے ہیں یا ان کی رہائی کے جتنے بھی احتجاجی مظاہرے ہوئے اس میں ہم نے آپ کو نہیں دیکھا. سوال یہ کہ کیا آپ احتجاجی پالیٹکس کے خلاف ہیں یا بانی چیئرمین کی رہائی آپ نہیں چاہتے؟ بالکل تھے. سوال میرا عمر یونس صاحب سے ہے کہ عمر میرا سن لیں پھر جو ہے تو آپ 2 سوال. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلی اچھا یار اچھا 1-2 کویشچن اور لے لیتے ہیں آپس میں. دیکھیں جہاں تک پارٹی میں ہر ایک شخص کا اپنا ایک رول ہوتا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ احتجاج میں شامل ہوتے ہیں، کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو کہ مختلف قسم کی اپنی رسپانسبلٹیز کو پورا کرتے ہیں. میری لیڈرشپ قائد عمران خان وہ مطمئن ہے کہ جو بھی میرا رول ہے، حالانکہ یہاں پہ ذاتی سوال نہیں ہونا چاہیے، یہ ہم ایک بڑی اہم باتیں کر رہے ہیں اور ہم جو ہے تو اس میں یہ ہماری پارٹی کا انٹرنل چیزیں ہو سکتی ہیں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی ہو رہا ہے یہ احتجاج پاکستان تحریک انصاف عدالتی جنگ میں یقین رکھتی ہے جو کہ ہم لڑ رہے ہیں. ہم احتجاجی سیاست ہماری وہ اپنی جگہ قائم ہے، اور ابھی جو ہے تو یہ مذاکرات کا جو عمل ہے تو یہ 3 پرونگ ہماری وہ ہے اسٹریٹجی ہے جس کے
हर एक अपना रोल अदा सर ये बताइएगा सर, पांच रोज गुजर चुके हैं, आपको ये बेख्तियार हुकूमत पहली कमिटमेंट आपकी इमरान खान से जो मुलाकात है वही पूरी नहीं कर सकी, तो आप क्या समझते हैं कि आगे जो मुज़ाकरात होने हैं उनमें कोई कामयाबी होगी? ये तो इतनी बेख्तियार है, 5 रोज से आपकी इमरान खान से हरियाणा जेल में मुलाकात ही नहीं करवा सके, नंबर 1। नंबर 2, आप इलेक्शन की बात कर रहे हैं, 20 दिन रहते हैं सिकंदर सुल्तान राजा की रिटायरमेंट पे, तो क्या आप दोनों अपोजिशन लीडर्स बैठे हुए हैं, क्या आपने कोई इस हवाले से कोई हुकूमत के साथ बातचीत की है? बड़ा अच्छा सवाल है आपका। सबसे पहली चीज जो सवाल का आपने जवाब दिया मुज़ाकरात के हवाले से और हमारी मीटिंग वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से अरेंज करने का, जरूर आप हुकूमत से ये सवाल जरूर पूछेगा। नंबर 1, सिकंदर सुल्तान राजा के हवाले से नहीं हमारी न शिबली फराज साहब की और न मेरी बैसियत लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, उनका सेनेट का और मेरा नेशनल असेंबली में किसी से कोई राब्ता नहीं हुआ। बेहतर होगा कि वो खुद ही चलता जाए। वो एक कर दे कि उनकी तरफ से आया नहीं है, वो कर दे। मुझे ये बताइएगा, आपने बीच में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था कि हम चाहते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो तभी माहौल बेहतर हो, क्या आप नए इलेक्शन का मुतालिबा कर रहे हैं? और दूसरा, तहरीरी मुतालिबात पेश करने में हरज क्या है, जरा तफसील से बताइएगा। बड़ा अच्छा सवाल है जी आपका। सबसे पहली चीज टिक्का खान साहब ये है कि जनाब कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन देखें, मुल्क में जिस वक्त अफरा तफरी होती है, जिस वक्त ये सारे मसाइल होते हैं, तो इस माहौल में सिर्फ एक मजबूत और वो लीडरशिप मुल्क को इस झंझट से निकाल सकती है जिसके ऊपर अवाम का एतमाद होता है। तो जिस वक्त ये मुज़ाकरात हम लोग देखेंगे कि हुकूमत की संजीदगी कितनी है, वो सामने आएगी, उसके बाद हम लोग आगे जाएंगे। एक सेकंड और ये एक क्वेश्चन दूसरा